होगा तमन्ना अपना। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونورنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في مقام آخر ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى في مقام آخر والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجاء في الحديث الشريف قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الہی خیر ہو کہ فتنہ آخر زمان آیا الہی خیر ہو کہ فتنہ آخر زمان آیا رہے دین و ایمان سلامت کے وقت امتحان آیا آج کے اس بابرکت اور پر رونق اجلاس کے مہمان خصوصی ہم سب کے معزز و مکرم عالم ربانی خطیب شعلہ بیاں حضرت مولانا مفتی محمد ہارون ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر محترم حضرت مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ
استاد فقہ و حدیث جامعہ اشاعت العلوم اکل کوہ، نیز سٹیج پر جلوہ افروز دیگر گرامی قدر علماء کرام، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان ذی وقار، بزرگان محترم، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے لیے بڑی سعادت و مسرت کا موقع ہے کہ بڑی اونچی نسبتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اپنے فضل و توفیق سے ہمیں اس میدان میں جمع فرمایا۔ آج یہاں آقا مدنی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پیغام کا ایک مرکز اور دین کے ایک منبع کے قیام کی نیت اور ارادے سے اور اس کی اس افتتاحی تقریب میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیابی نصیب فرما ہے۔ ہم سب کی یہاں کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبول عطا فرمائے، اور یہاں تعبیر ہونے والے اور قائم ہونے والے ادارے کو اللہ تبارک و تعالی دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس کے تعمیری تمام مراحل کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل خاص سے مکمل فرمائے، پائے تکمیل کو پہنچائے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے دو بزرگوں نے موقع کی مناسبت سے بہت ہی اچھی، بہترین، جاندار اور شاندار گفتگو کی۔ حضرت مولانا اخلاق صاحب دامت برکاتہم نے نعمت اولاد اور ان کی تعلیم و تربیت سے متعلق بہت وقیع باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد ہم سب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے علماء کرام، حفاظ کرام، حاملین قرآن، ان کی عظمت، تعلیم دین کی اہمیت، مدارس کی ضرورت اور ہمہ جہتی گفتگو آپ نے فرمائی۔ ان دو بیان کے بعد اب کچھ باقی نہیں رہ جاتا، لیکن جو چھوٹا ہوتا ہے اسے حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ چھوٹوں کو آزمایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فارسی کا ایک جملہ ہے، سگ باش برادر خرد مباش، کہ کتا بنو وہ چل جائے گا لیکن چھوٹا بھائی مت بنو، اس لیے کہ چھوٹے بھائی کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ خلال بھی ہوتا ہے چھوٹی انگلی سے، آپ دیکھتے ہیں نا، ہاتھوں کی انگلیوں میں سب سے چھوٹی انگلی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے خلال میں بھی۔ تو بہرحال چھوٹا ہوں اور چھوٹا بن کر رہنا پسند کرتا ہوں، اور میرے اور آپ کے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے کہ مومن کو چھوٹا بن کر رہنا چاہیے۔ مجھے حالات حاضرہ اور اصلاح معاشرے کا عنوان دیا گیا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی موقع کی مناسبت سے زبان ناچیز پر کچھ مفید باتیں جاری فرمائیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ بزرگوں، مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، پورب سے لے کر پچھم تک اور اتر سے لے کر دکھن تک آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں اور بنظر غائر آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ فتنہ اور فساد ہے، انتشار اور خلفشار ہے، بدامنی اور بے چینی کی فضا قائم ہو رہی ہے۔
کہیں امن اور کہیں سکون نہیں، حالات بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں صہیونی اور صلیبی طاقتوں نے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، کتاب و سنت پر فکری یلغارے کی اور کتاب و سنت کی پاکیزہ اور صاف و شفاف تعلیمات کو مخدوش بنانے کی ہر حتی المقدور کوشش کی، ایری چوٹی کا زور لگا دیا، وہی فسطائی طاقت نے صفِ ہستی سے اہل اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کی، مکر رچا ہے۔ بلکہ آج آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ پوری دنیا اور دنیا کے مختلف ممالک، معادین اسلام اور مختلف مکتب فکر کے حاملین اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی سارے اختلافات کو فراموش کر کے ایک سٹیج اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو چکے۔ آج میرے بھائیوں، کہیں ہمیں سکون کی کرنیں نظر نہیں آ رہی ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، خود ہمارا یہ پیارا وطن عزیز ہندوستان، جس کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، جن کو ہم عقیدتوں کا مرکز سمجھتے ہیں، آج وطن عزیز میں خود اہل اسلام کے خلاف کیسے سازشیں کی جا رہی ہے، ان کو کیسا ہدف بنایا جا رہا ہے، ان کے حوصلوں کو پس کرنے کی کیسی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، آئے دن ان پر کیسے کیسے حملے اور اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ کبھی بابری مسجد کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو کبھی مسلمانوں کے پرسنل لاء میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ طلاق ثلاثہ کو موضوع بحث بنا کر ہندوستان کے دونوں ایوانوں میں، ایوان بالا اور ایوان زیری، دونوں پارلیمنٹ میں، راج سبھا اور لوک سبھا دونوں میں اکثریت کے ساتھ اس بل کو پاس کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور ان کے اقدار کو پامال کرنا اور ان کے حوصلوں کو پست کرنا اور ان کے سینوں کو چھلنی کرنا۔ اسی طرح کبھی آئے دن پیش آنے والے موب لنچنگ کے واقعات، اور اسی طرح میرے بھائیوں NRC کے نام پر ایک ہی قوم کو ہدف اور ٹارگٹ بنایا جانا، یہ سارے مسائل ہیں جس کو ہم خوب جانتے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ آج کا یہ مسلمان ہراساں اور پریشان ہے، حالات کو دیکھ کر وہ سہما ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں ایک مومن ان حالات کو دیکھ کر گھبراتا نہیں، اور یہ استعجاب کی بات دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایک مومن مخلص ان باتوں کو دیکھ کر نہ تو کیا پریشان ہوتا ہے اور نہ اس کا استعجاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں واضح ایسے اشارے اسے دیے گئے ہیں اور اس کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے، کتاب و سنت میں ساری باتیں موجود ہیں۔ خود خالق کائنات اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ میرے بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت کو انہی دنوں کے لیے اتارا تھا، حالانکہ اس خاص بیک گراؤنڈ میں اور خاص پس منظر میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اس آیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں قرآن یہ کہنا کتاب نہیں ہے، یہ پرانی نہیں ہے، قرآن تر و تازہ کتاب ہے، اس لیے کہ خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت جس نے آسمان کی چھت کو بنایا، زمین کے فرش کو بنایا، اور آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش پر انگنت و بے شمار مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات
بنا کر دنیا میں بھیجا بلکہ خلافت ارضی کا تاج پہنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس دنیا کے نظام کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے اللہ پاک نے کتاب اللہ کا سلسلہ بھی جاری کیا اور رجال اللہ کا سلسلہ بھی جاری کیا۔ یہ رجال اللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعتیں ہیں، اور یہ کتاب اللہ نبی اور پیغمبروں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بہ موقع دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ ساری اللہ کی کتاب حق ہے اور سچ ہے، لیکن سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت آنے والی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دستور حیات کے طور پر اللہ پاک نے جو کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا وہ صبح قیامت تک دنیا انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے بھائیوں، اسی کتاب مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ کہ ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، تمہارے مالوں کے باب میں بھی اور تمہاری جانوں کے باب میں بھی۔ تمہیں مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھے گی اور تمہیں وہ ہدف بنائے گی، ان کا نشانہ تم ہی بنو گے، اس لیے کہ تم ہی راہ حق پر ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی زمانے میں مطمئن ہو کر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت آئے گا، موقع آئے گا، تم سے تمہارا مال بھی چھینا جائے گا، تمہاری دکانوں کو نظر آتش کیا جائے گا، تمہارے کاروبار کو تہس نہس کیا جائے گا، تم کروڑ پتی ہے، شام کو تمہیں رود پتی بننا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کو لے کر، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ صرف تمہیں مال کی قربانی نہیں دینی ہے بلکہ جان کی قربانی کے لیے بھی ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا، اور تم اپنی جانوں کے اعتبار سے بھی آزمائے جاؤ گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ یہود یہ نصارہ، کہ ان کی کڑوی کسیلی باتیں تمہیں سننی پڑے گی۔ اور آگے اللہ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا اور یہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، جو ایک خدا کے اعتقاد نہیں رکھتے ہیں بلکہ متعدد معبودوں کی پرستش کرنے والی یہ قوم، یہ مشرک، ان کی طرف سے بھی تمہیں اذیت رسا باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کڑوی کسیلی وہ تم کو سناتے رہیں گے اور ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا، تمہارے آپ کی دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اس لیے کبھی وہ نعرہ بلند کریں گے کہ مسلمان چلے جائے پاکستان، وہ چلے جائے بنگلہ دیش، وہ چلے جائے عربستان، ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کبھی آپ کو تانا دیا جائے گا کہ تم اصل میں ہمارے ہو، تم اصلاً مسلمان نہیں ہو، گھر واپسی کا تانا تمہیں دیا جائے گا۔ تو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے 1450 سال پہلے بیان کیا تھا کہ ان کی زبانوں سے ایسی واہیات باتیں نکلتی رہے گی جو تمہیں تکلیف پہنچاتی رہے گی، اور تمہیں صبر کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف کمیونٹی اور مختلف جماعتوں کے افراد اپنے نظریاتی اختلاف کو فراموش کر کے اسلام کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی، یوشک ان تداع الامم کما تداع الاکلۃ علی قصعتها، کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی مختلف قومیں اور جماعتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہوگی، جمع ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح تمہارے خلاف دعوت دے گی، بلائے گی، جیسے بھوکے کھانے والے کھانے کی ایک پلیٹ اور تشت پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔
کتنی بلیغ تشبیہ میں ہے، میرے اور آپ کے آقا نے بات کو کھول کر بیان کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سکرین تھی، اس سکرین پر دیکھ کر آج کے حالات کو نبی نے بیان کیا۔ یہ نبی کی صداقت کی دلیل ہے کہ نبی برحق تھے۔ اور پھر کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن قِلَّةٍ يَوْمَئِذٍ نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہم قلت میں ہوں گے، اقلیت میں ہوں گے، ہماری تعداد محدود ہوں گی اور غیروں کا ہم پر غلبہ ہوگا روز کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا بل انتم کثیرون، تم اقلیت میں نہیں ہوگے بلکہ تمہاری بہتات ہوگی، تمہاری کثرت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دنیا میں آج مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں۔ مسلم ممالک کی آپ تعداد نقشے میں دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ آج پوری دنیا میں کرۂ ارضی پر مسلم ممالک جتنے ہیں، کسی مذہب کے اتنے ممالک نہیں ہیں۔ تو تعداد کے اعتبار سے آج مسلمان اقلیت میں نہیں، خود ہمارے اس اکھنڈ بھارت میں میرے بھائیوں مسلمان سینکڑوں میں نہیں ہیں، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں نہیں ہے، مسلمان کروڑوں میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم کثیرون، لیکن آگے میرے بھائیوں سرکار نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت اور تمہاری پوزیشن اور تمہاری حیثیت ایسی ہوگی کہ جیسے سمندر کی سطح آب پر بہنے والا خشو خاشاک اور سمندر کا جھاگ، یعنی دنیا میں تم اس قدر بے حیثیت بنا دیے جاؤ گے، تمہاری پوزیشن اس قدر ڈاؤن کر دی جائے گی جیسے سمندر کے پانی کی سطح کے اوپر جو کچرا جمتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تمہاری پوزیشن ایسی بنائی دے گئی، مختلف تدابیر کے ذریعے، مختلف ہٹ کنڈوں کے استعمال کر کے، ناجائز میڈیا کو استعمال کر کے، اس لیے کہ آج میڈیا پر کنٹرول جمایا ہے ان لوگوں نے، جو غلط خبروں کو نشر کرتا ہے اور کروڑوں ڈالر اس پر وہ وصول کرتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف تدابیر کے ذریعے، مختلف سکیم کے ذریعے وہ تمہاری پوزیشن کو ڈاؤن کر دیں گے، تمہاری ہوا اور پاور کو نکال دیں گے، دنیا کی نظروں میں تم بے حیثیت بنا دیے جاؤں گے۔ تو آج میرے بھائیوں یہ حال ہے۔ اور آئے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، خلافت عباسیہ اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ اور مسلمان نے جب اپنے ایمان کو قوی اور مضبوط بنایا، جب مسلمان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، جب تک مسلمانوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور سنت نبوی سے اپنے دامن کو مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنی ڈاڑوں کے ساتھ جکڑے رکھا، وہاں تک مسلمان سر بلند رہے۔ قیصر و کسریٰ کے میرے بھائیوں، قیصر و کسریٰ کے محلوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا جب کسی مسلمان حاکم کا میسج اور پیغام وہاں پہنچتا تھا۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے سامنے سر نگو ہو گئی۔ ایک مسلم سپاہی ان کی فوج میں اکیلا تنہا جاتا ہے اور وہ کانپتے اور تھراتے نظر آتے ہیں اور وہ بے باک اپنی گفتگو ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا بات تھی؟ یہ ایمان کی پاور اور جوش تھا، یہ اخلاص کی بنیاد تھی کہ اللہ پاک نے دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب پیدا کر دیا تھا۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔
آج میرے بھائیوں وہ جذبہ قلندرانہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب تک ان کے پاس وہ جذبہ قلندرانہ تھا وہاں تک دنیا کی طاقتیں ان سے کانپتی تھی. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی. رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر جو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھی، لیکن میرے بھائیوں ان کے پرخ چورا دیے گئے اور مسلمانوں نے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور دنیا کے بہت بڑے علاقے اور خطے پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی. خود ہندوستان میں 650 اور 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی میرے بھائی. لیکن جب مسلمانوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کو پشے پش ڈالا اور مال کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کی اور دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دی اور اللہ کے احکامات کو فراموش کیا، تو پھر میرے بھائیوں 90 پیشین گوئی کے تحت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر ضرور بھی ضرور، یہ تاکیدی جملہ ہے، علماء جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کن تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور وقت آئے گا اللہ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم کر دے گا. اور پھر آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا، وہن پیدا کر دے گا. کسی صحابی نے پوچھا بل وہن یا رسول اللہ کہ وہن کیا چیز ہے؟ اس لیے کہ غیر مانوس لفظ تھا. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملے میں وہن کی وضاحت فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی. اس لیے کہ میرے بھائیوں جب یہ دنیا کی محبت جڑ پکڑتی ہے، جب مومن کے دل میں دنیا جگہ بنا لیتی ہے، تو ایک دل میں میرے بھائیوں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، ایک دل میں اللہ کی محبت اور مال کی محبت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. اور جب مسلمانوں کے دل میں دنیا کی محبت نے جگہ بنا لی، مال کی محبت نے جڑ پکڑ لی، تو میرے بھائیوں مسلمانوں کو دنیا پیاری لگنے لگی. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا پہلے ہی سے، دنیا سے ڈرایا تھا، الدنیا حلوۃ خضرا، کہ دنیا ظاہر میں دیکھنے بھی بڑی ہری بھری سرسبز شادان معلوم ہوتی ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے رسول نے بابا کے دہل فرمایا تھا کہ اس دنیا سے دور رہنا، اس سے بچنا اور عورتوں سے بھی بچنا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. لیکن میرے بھائیوں آج اللہ کے رسول کی تعلیمات پر ہمارا یقین کمزور ہوا، دنیا کی محبتیں ہمارے دل میں پیدا ہوئی، تو ظاہری بات ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو دنیا میں رہنا پسند آ گیا، دنیا چھوڑنا اس کو اچھا نہیں لگے گا. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ موت اسے محبوب نہیں ہوگی بلکہ موت کو وہ ناپسند کرے گا. اور حضرات صحابہ میرے بھائیوں وہ کیا تھے؟ سر بکف ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکل جاتے تھے. ان کا ایسا ایمان بنا تھا کہ موت کو انہوں نے عزیز سمجھا تھا، اس لیے کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی اور اصل سرمایہ وہ آخرت کا سرمایہ ہے. دنیا یہ تو امتحان گاہ ہے، تو اصل نامحدود زندگی کے نعمتوں کو لوٹنے اور جنت کی نعمتوں سے متمتع ہونے کا وہ ہمہ وقت شوق رکھتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے موت کو تو ایک جسر سمجھا تھا، ایک پل سمجھا تھا اپنے رب کائنات کی ملاقات کا اور رب کائنات کی زیارت کا. وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ہماری گردن کٹے، ہم اللہ کے راستے میں کام آ جائے، ہم اپنی جان کی قربانی دے کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لے. اس لیے کہ آخر مرنا تو ہے، مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. حضرات صحابہ نے موت کو کچھ نہیں سمجھا تھا، آخرت کی زندگی کا تصور ہمہ وقت ان کے ذہنوں میں اور ان کے ریگ و فیب سرایت کیا ہوا تھا. اس وجہ سے میرے بھائیوں جان کی قربانی بھی ان کے لیے آسان ہوئی اور مال کی قربانی بھی ان کے لیے آسان. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ان حالات کی وجہ سے استحجاب دوسری قوموں کو ہو سکتا ہے، نہ ماننے والوں کو ہو سکتا ہے، معاندین کو ہو سکتا ہے، باغیوں کو ہو سکتا ہے. ماننے والے مسلمان کو ان حالات سے استحجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب و سنت کی واضح ہدایت کو اس کے سامنے.
لیکن میرے بھائیوں آج کا مسلمان شکوہ اور گلہ کرتا نظر آ رہا ہے. بعض مرتبہ وہ اللہ کی ذات پر کلام کر لیتا ہے اور اللہ سے شکوہ اور گلہ کرنے لگتا ہے. اتنی انگنت و بے شمار اللہ کی نعمتوں کی بوچھار جو اس پر ہو رہی ان نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور اس وقتی حالات کی وجہ سے وہ اللہ پر حرف شکایت. میرے بھائیوں بس اوقات ایسے جملے نکلتے ہیں جس سے انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور یہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شرعی نقطہ نظر سے ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم زمانے کو کوسے یا حکمرانوں کو ملامت کریں اور ان کو مورد تان ٹھہرائیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لا تسبوا الدہر وانا الدہر. حدیث قدسی ہے تم زمانے کو برا بلا مت کرو کہ زمانہ بگڑ گیا. زمانہ کون ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ فرما رہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو، وانا الدہر، اس لیے کہ زمانہ میں خود ہوں. اور دوسری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اپنے لسان نبوت سے بیان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یؤذینی ابن آدم لأنه يسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یہ آدم کا بیٹا مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو کوستا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں بید الامر، یہ سارے امور تو میرے قبضے اور اختیار میں ہے، یہ دور اور یہ رسی میرے ہاتھ میں ہے، میرے اشاروں پر کام ہوتا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اقلب اللیل والنہار، اقلب اللیل والنہار. تو اللہ نے فرمایا وانا الدہر، کیا مطلب؟ یعنی انا مالک الدہر، کہ زمانے کا مالک میں ہوں. انا خالق الدہر، زمانے کو پیدا کرنے والا خالق میں ہوں. انا مصرف الدہر، زمانے میں تصرف کا ادھیکار مجھے ہے. بید الامر، اور معاملہ میرے قبضے اختیار میں ہے. اقلب اللیل والنہار، اور رات اور دن کو میں پلٹتا ہوں. میں جب چاہتا ہوں رات کی سیاہ چادر بچھا دیتا ہوں اور میں جب چاہتا ہوں رات کی تاریکی کو کافور کر کر میں دن کا اجالا لے آتا ہوں. یہ سب میرے اختیار سے ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں زمانے کو برا بلا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں. حکام اور سلاطین کو ہم کوستے ہیں تو کیا میرے بھائیوں حکومتیں بدلنے سے حالات بدل جائیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں مر جائے تو اچھا اور فلاں کا ستیہ ناس ہو جائے؟ میرے بھائیوں کسی کو ستیہ ناس ہونے کی ہمیں بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث قدسی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، رب کا پیغام نبی کی زبان میں آپ کو سناتا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک وملک الملوک قلوب الملوک بیدی. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر میں. انا مالک الملوک، بادشاہوں کا مالک میں ہوں. وہ ملک الملوک، اور بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ میں ہوں. قلوب الملوک بیدی، بادشاہوں کے قلوب یہ میرے قبضے قدرت میں ہے. اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے قبضے قدرت میں بادشاہوں کے قلوب ہے. اس لئے میرے بھائیوں بادشاہوں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے. بادشاہوں کا کوسنا گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوس رہے ہو. سلاطین اور حکام کو مورد تان بنانا یہ ایسا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر تبصرہ کر رہے ہو. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ حالات نامساعد کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ بدتر سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے کہ میرے بھائیوں تم کسی اور کو مورد تان مت بناؤ، اپنا احتساب کرو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ خشکی اور تری میں جو فساد بپا ہوتا ہے، حالات دیگر کو ہوتے ہیں، فتنہ اور فساد رونما ہوتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر لوگوں نے اللہ کے احکام اور فرامین کو توڑا، اللہ کو ناراض کیا، تو پھر میرے بھائیوں حالات بھی اللہ پلٹ دیتا ہے، پھر حالات کی موافقت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان حیران و پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ آفتوں کو بھیجتا ہے، مصائب کو بھیجتا ہے، اس کی شکلیں اور صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، اور آگے اللہ فرماتے لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو بعض اعمال کیے ہیں، گندے کرتوت کیے ہیں، اس کی وہ سزا دنیا میں کچھ چکھے، ورنہ برے اعمال کی اصل سزا تو اسے آگے آخرت میں بھگتنی ہے، لیکن دنیا میں اللہ کبھی جھنجھوڑنا چاہتا ہے، اللہ ہلاتا ہے، اور کبھی اللہ یہ شفقت کرتا ہے کہ میں کبھی اپنے بندوں کو جھنجھوڑتا ہوں تو پھر دوبارہ میری طرف آتا ہے یا نہیں۔ تو آگے اللہ فرماتے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھولا ہوا دوبارہ میری طرف عود کرے، میری طرف رجوع کر لے، اور میرے احکام کا وہ پابند ہو جائے۔ تو اللہ کبھی حالات بھیج کر انسان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں حالات کے آنے کی بنیادی وجہ میرے اور آپ کے گندے اعمال اور یہ بدعمالی کی نحوست ہے۔ دوسری جگہ خود اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے برے اعمال کی نحوست اور برے اعمال کی پاداش کا نتیجہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر کیا تبصرہ کرتے ہو، تم کیا شکوہ گلا کرتے ہو، ویعفو عن کثیر، اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو کچھ مصیبتیں اللہ تمہیں دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تمہیں موڑنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں موڑنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں حالات یہ کبھی انسان کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، یہ مصائب، یہ پریشانیاں کبھی انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ میرے شیخ کے شیخ فرماتے ہیں کہ حالات کبھی انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے، عذاب ہوتے ہیں، حالات کبھی انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں، زحمت ہوتے، اور حالات کبھی انسان کے لیے رفع درجات کے باعث ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرق سمجھایا کہ مصیبت کے آنے کے بعد اور نامساعد حالات کے نزول کے بعد اگر بندہ شکوہ اور گلہ کرتا ہے اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ناشکری پر اتر آتا ہے اور وہ نافرمانی کی راہ پر جمع رہتا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ حالات کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ اس کے لیے دنیاوی عذاب کی شکل ہے۔ لیکن حالات اور مصائب کے آنے کے بعد جب یہ اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی ذات سے شکوہ اور گلہ نہیں کرتا، اللہ کی ناشکری نہیں کرتا بلکہ تائب ہوتا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ حالات اس کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اگر حالات کے آنے کے بعد اللہ کا بندہ صبر کرتا ہے اور شکوہ اور گلے کی زبان بھی استعمال نہیں کرتا، مزید برآں ایسے موقع پر اللہ کی جو رحمتوں کا نزول اس پر ہے، وہ اللہ کی ان رحمتوں کو یاد کرتا ہے، اور ان رحمتوں کو اور نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی حالات کے موقع پر بھی وہ شکر کا پہلو تلاش کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ حالات اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں، یہ حالات اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ حالات جو آئے ہیں وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست اس کو سمجھیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، کہ اللہ وہ لوگ جو ہم پر رحم و کرم نہ کریں ایسوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط نہ کرنا۔ تو معلوم ہوا کہ دشمنوں کو جو اللہ مسلط کرتا ہے، سلاطین اور حکام کو جو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ گناہوں کی وجہ سے مسلط کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جو میں نے حدیث آدھی چھوڑی تھی، حدیث قدسی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرعفہ۔ اللہ خود فرماتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ بے شک میرے بندے جب میری اطاعت و برداری کرتے ہیں، جب میرے احکام کو بجا لاتے ہیں، وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں اور میری مان کر چلتے ہیں اور اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی
نہیں کرتے، اذا اطاعونی جب وہ میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرافہ، تو ان کے سلاطین، ان کے حکام، ان کے وزراء، ان کے فرما رواؤں کے قلوب کو میں ان کی طرف پھیرتا ہوں رحمت کے ساتھ، رافت کے ساتھ، کہ پھر وہ ایسے حکام اور سلاطین ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ رعایا اور پبلک کی محبت ڈال دیتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال اس پہ پیدا کرتا ہے۔ پھر ایسے حکام اور سلاطین ہوتے ہیں کہ وہ رعایا اور پبلک پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ ان کی ہر ضرورتوں کا وہ کفیل بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہماری زندگی میں دین آئے گا، اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کا جذبہ آئے گا، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا پاکیزہ ماحول ہمیں نصیب ہوگا، پھر خلفائے راشدین جیسے ہمیں حکام ملیں گے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جیسا امیر ہمیں ملے گا، پھر ہمیں عمر ابن عبدالعزیز جیسا فرما روا ملے گا، کہ جن کی حکومتوں کو آج بھی میرے بھائیوں لوگ یاد کرتے ہیں، اور جن کے عدل و انصاف کا اعتراف صرف اپنوں نے نہیں کیا، غیروں نے کیا، کہ کیسی عادل حکمرانی تھی ان کی، کیسے مبنی بر انصاف ان کے حکمرانی تھی، کہ ان کے عدل و انصاف کا اثر صرف انسانوں پر نہیں تھا، حیوان اور جانوروں پر بھی تھا، کہ ان کے زمانے میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ اگر میرے بھائیوں آج بھی اسی دین کو آپ زندہ کرنے کا عزم اور حوصلہ کرتے ہیں، قسم خدائے پاک کی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ایسے حکمران تم پر مسلط کریں گے جن کے دلوں میں تمہاری خیر خواہی کے جذبات ہوں گے، پھر ان کے دلوں میں تمہاری محبتیں قائم ہوگی۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنْ عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالنَّقْمَةِ وَالسَّخَةِ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب وہ میری نافرمانی کریں گے، میرے احکام کو پامال کریں گے، میری شریعت کو ٹھکرائیں گے، میری مان کر نہیں چلیں گے، اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کریں گے، وہ من مانی کریں گے، رب چاہی کو چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہیں گے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں رسی اور دور میرے ہاتھ میں ہے، ان پر ایسے حکمرانوں کو مسلط کروں گا، ایسے سلاطین مسلط کروں گا جو جابر ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان کے دلوں میں میں عداوت کے جذبات پیدا کروں گا، سختی کے جذبات پیدا کروں گا، اور پھر وہ ان پر تعدی کریں گے، ان پر زیادتیاں کریں گے۔ آگے اللہ خود فرماتے فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر وہ ان کو بڑا دردناک عذاب چکھائیں گے۔ آج میرے بھائیوں جب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم سلاطین کو کوستے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کا یہ پیغام انسانیت کے نام 1450 سال پہلے آ چکا ہے کہ حکام کا ایسے جابر و ظالم حکام کا مسلط ہونا یہ میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذات میں چینجنگ لانی پڑے گی، ہمیں اپنی ذات پہ انقلاب پیدا کرنا پڑے گا، شریعت کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا۔ جب ہم عزم کریں گے، ارادہ کریں گے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 100% اپنے 5 اور 6 فیٹ کے وجود پر نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تو پھر میرے بھائیوں حالات میں کیسی چینجنگ نہیں آتی آپ دیکھ لیں گے، پھر زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ کریں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو میرے بھائیوں پھر یاد رہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، مدارس بھی ہے، مکاتب بھی ہے، کچھ دیندار لوگ بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہے، تو ان نیکوکاروں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی اس طرف فیصلے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا اشکال ہوا۔ سیدنا زینب ازواج مطہرات میں سے ہے، انہوں نے خود دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال پیش کیا، اَفَنُهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جب میں ہم میں صلحاء ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، متقین کی ایک جماعت ہوگی، پرہیزگار ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، کہ جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے جبکہ خبث یعنی پراگندگی، گناہوں کی نحوست عام ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں پھر نیکوکاروں کی رعایت نہیں ہوگی۔ اور خود اللہ پاک قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا خَاصَّةً، تم ایسے فتنے سے ڈرو اور بچو کہ جب وہ آئے گا تو پھر صرف ظالمین تک وہ محدود نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنی لپیٹ میں اچھوں کو بھی لے لے گا۔
اس لیے میرے بھائیوں، جو نیکوکار ہے، جو متقین ہیں، جو صلحاء ہے، جو دین پر چلنے والے ہیں، ان کو اپنے ماحول کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کو دعوت دے کر ان کو دین سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، مسجد والا ماحول بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب حالات ایسا پیدا ہو جائے میرے بھائیوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کافی وقت ہو چکا ہے، بہت اختصار کے ساتھ 2-3 پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ نا امیدی کا جو لبادہ ہم نے پہن لیا اس کو اتار دینا ہے۔ مومن کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا ہے۔ یہ حالات دنیا کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ اس سے خطرناک حالات پیدا ہوئے اہل اسلام پر، لیکن پھر میرے بھائیوں حالات نے سازگار کیا۔ انہی میں سے کچھ ایسے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا جو مسلمانوں کی پشپناہی کرنے والے بن گئے۔ ہے آیا یوریش تاتار کے فسانوں سے، ہے آیا یوریش تاتار کے فسانوں سے، پاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ لیکن میرے بھائیوں پہلے ہمیں وہ داعیہ اور جذبہ پیدا کرنا ہوگا، پھر اللہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے گا کہ اب اللہ کو تم پر رحمت کی بوچھار کرنی ہے تو ایسے حالات خود اللہ پیدا کر دے گا۔ انہی میں سے اللہ ایسے لوگوں کو منتخب کر لے گا جو تمہارے بازو کو تھامنے والے ہوں گے، جو تمہارے لڑکھڑاتے قدم کو حوصلہ دینے والے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے رحمتوں سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر قوم نا امید ہوتی ہے، مومن نا امید نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یاد رکھو، یہ جو ہمیں تانے آج دیے جا رہے ہیں کہ تم ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ ہماری زمین ہے، تمہیں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ تانے کچھ نئے نہیں ہیں بلکہ ہزارہ سال پرانے ہیں۔ آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ تانے دیے گئے، یہ تانے نبیوں اور پیغمبروں کو دیے گئے۔ حالانکہ نبی ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، ان کے دل کو مزکہ بنانے کے لیے آیا تھا، ان کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے آیا تھا، اللہ سے ان کا رشتہ بہتر اور جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ ہر نبی نے ایک اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ ان کی آخرت سنور جائے، وہ آخرت کی اور عذاب نار سے وہ بچ جائے۔ اس کوشش کے لیے نبی اور پیغمبر آیا تھا، لیکن میرے بھائیوں نہ ماننے والوں نے، معاندین نے، دشمنوں نے نبی کو تانا دیا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، کہ جب بھی وہ نبی و پیغمبر اپنی قوم کے پاس آتا ہے منت و سماجت کرتا ہے اور ان کے سامنے عاجزی کرتا ہے ان کی آخرت بنانے کے لیے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ایک اللہ کی طاقت کو پہچانو، کیوں اترا رہے ہو؟ لیکن نشہ تھا میرے بھائیوں طاقت کا، نشہ تھا مال کا، نشہ تھا اقتدار کا، تو نبی اور پیغمبروں کو کیا کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہمارے اس زمین سے ہم تمہیں نکال باہر کریں گے، ہمارے ملک میں رہنے کا تمہیں اختیار اور ادھیکار نہیں رہے گا، اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو تمہیں اپنے مشن کو چھوڑنا پڑے گا، تم اپنے اسلام پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ نبی کو کہا گیا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، یہ ضرور بھی ضرور تاکید کا جملہ قرآن میں استعمال کیا، ضرور بھی ضرور ہم تمہیں اپنی زمین سے، اپنے خطے سے، اپنے علاقے سے، اپنے ریاست سے، اپنی حکومت سے، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے۔ تو آج میرے بھائیوں یہ تانا دے رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے عزت و شرف کی بات ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کو اور ان کے آبا کو جو تانے دیے گئے آج ہمیں اور آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو نبی اور پیغمبروں کی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی تو وقت کے نبی اور پیغمبر نے سپر نہیں ڈالے، حوصلہ نہیں ہارے، ہمت نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کیا کہا تھا اور آگے کہا تھا کہ اگر ہم تمہیں نکال باہر کریں گے یا تو دوسرا آپشن تمہارے لیے ہے کہ تم ہماری تہذیب کو اپنا لو، ہمارے ثقافت کو اپنا لو، ہمارے مذہب پر دوبارہ لوٹ آؤ، جو گھر واپسی کا ہمیں تانا دیا جا رہا ہے اور نعرے بلند کیے جائے گھر واپسی کے۔ تو وہ میرے بھائیوں ہزاروں سال پہلے نبیوں کو بھی یہ تانے دیے گئے۔
اور میرے بھائیوں، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ گھر واپسی، ہم کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ نعرہ تو ہمارا آپ بلند کرتے ہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ گھر واپس ہو جاؤ، اس لیے کہ معتبر تاریخی روایت سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہے کہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، یہ تقسیم اور بٹوارے سے پہلے ہندوستان کا رقبہ اور حصہ بہت بڑا تھا، جس وقت سیلون یہ ہندوستان کا ایک جزء تھا، جزء لا ينفک تھا۔ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے زمین پر اتارا گیا، اسی بقعہ ارض پر، اسی سیلون کی سرزمین پر جو اکھنڈ بھارت کا ایک حصہ تھا۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، موحد اعظم، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے قائل، اور دنیا انسانیت کو اللہ کی ربوبیت اور الوہیت کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ موحد اعظم کا سب سے پہلا قدم ہندوستان کی سرزمین پر پڑا، تو گویا کہ سب سے پہلے مسلمان یہاں اترا، اس نے جنم لیا ہے۔ تو ہم آپ کہتے ہیں کہ اصل یہ زمین کا حقدار مسلمان ہے، تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اصل اسلام کی طرف، آدم علیہ السلام کی سرزمین میں آؤ، اور آدم علیہ السلام کے دین اور نظریات کے ساتھ آؤ۔ اور میرے ویسے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر، دین اسلام پر اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصل دین اور صحیح دین اللہ کی نظر میں اسلام ہی ہے، اور ہر بچے کو اللہ دین فطرت و دین اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ تو اصل دین اور اصل مذہب اسلام ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، یا اسے نصرانی بناتے ہیں، یا اسے مجوسی بناتے ہیں، یا اسے مشرک بناتے ہیں، کہ ہر کنکر کو اپنا شنکر بنا کر، ہر قابل عظمت چیز کو اپنا دیوتا بنا کر اس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ تو اصل مذہب اور اصل دھرم اور اصل دین اسلام ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی پیدا ہوئے تھے اسلام پر، آپ آ جائیے۔ صبح کا بھلا ہوا شام کو اگر لوٹ آتا ہے تو اس کو بھلا ہوا اور بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا۔ تو گھر واپسی کا ہم میسج ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ تو آپ ہمارا پیغام اپنی زبان پر اس کی رٹ لگاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چونکہ ہمارے پاس کتاب و سنت کی تعلیمات نہیں ہیں، جہالت کی وجہ سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں، ان تانوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبیوں کو ان کے زمانے میں یہ تانے دیے گئے، وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا۔ آگے میں سناتا ہوں میرے بھائیو، حوصلہ افزا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ پھر ان کی باتیں ان کے منہ پر رہ گئی ہے، پھر اللہ تھوڑے سے صبر کے بعد حالات میں ایسے چینجنگ لاتا ہے، انقلاب عظیم بپا ہوتا ہے کہ اللہ ماننے والوں کو زمین میں سکونت عطا کرتا ہے، جماتا ہے، اور اللہ نبی اور پیغمبروں کو تسلی دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ اللہ نبی اور پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ جمے رہنا، ڈٹے رہنا، مقابلہ کرتے رہنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انجام اور نتیجے کے طور پر لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ضرور بھی ضرور حد تجاوز کرنے والے کو، ظلم کرنے والوں کو، ظلم اور بربریت کا ننگا ناچ کھیلنے والے کو اللہ فرماتے ہم ہلاک کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، کسی قلندر کا یہ جملہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی۔ اور جب بھی کوئی حکمراں ظلم استبداد پر آتا ہے تو ایسی صورت میں چند دنوں کے بعد اللہ پھر ایسے حالات اس کے خلاف پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ ناؤ کاغذ کی صدا چل سکتی نہیں، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں،
ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. یہ چھوٹے بچے پانی میں کھیلتے ہیں نا تو کاغذ کی ناؤ بناتے ہیں اور پانی میں اس کو بہاتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں کیا ہوتی ہے؟ پانی میں مل جاتی ہے، اس کی حیثیت اور وجود کو ختم کر دیتی ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی صدا پھلتی نہیں. تو میرے بھائیوں، ان حالات کو دیکھ کر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. میرے بھائیو، قوم عاد کی تاریخ کو پڑھ لیجئے. قوم سمود کا کیا انجام اللہ پاک نے کیا، قرآن میں اس کو اللہ نے بیان کیا، آپ دیکھ لیجئے. قوم لوط کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا. جب وہ دندنائے تو پھر اللہ پاک نے ان کی کمر کو توڑ دیا، گردنوں کو بڑوڑ دیا، اور ایسی عبرتناک سزائے اللہ پاک نے ان کو دی کہ رہتی دنیا تک وہ درس عبرت بنی رہے گی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ اس کے بعد زمین میں ہم تمہیں بسائیں گے، تمہیں جمائیں گے، اس لیے کہ تم ہی ہمارے ماننے والے ہو. تو تھوڑے میرے بھائیوں اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں مان لو، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو، تو پھر دیکھو حالات میں کیسا انقلاب نہیں آتا. اللہ خود کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنا کیا ہے میرے بھائیوں؟ کیا اللہ کپڑے کا محتاج ہے کہ ہمیں اللہ کو کپڑا پہنانے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ پیاسا ہے کہ ہمیں اللہ کو پلانے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ بھوکا ہے کہ ہمیں کھلانے کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں کہ ہمیں مکان دے؟ میرے بھائیو، اس کے باوجود قرآن کے اسلوب کو قربان جائے. اللہ کیا فرماتا؟ ان تنصروا اللہ، اللہ کی اگر تم نصرت مدد کرو گے. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو زندہ کر کے، شریعت کی تعلیمات کو اپنا کر، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوط کرنے کے ساتھ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم، اللہ کہتا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے اللہ تمہاری مدد کرے گا. دیکھو بدر و حنین کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. صحابہ معدود ہے، صحابہ تعداد میں کم ہے، اسلحے کے اعتبار سے بہت ہی کمزور ہے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے کمزور ہے، دشمنوں کا ٹھاٹھا مارتا ہوا لشکر ہے، لیکن فرشتوں کو اتار کر اللہ پاک نے نبی کے ماننے والوں کی مدد فرمائی. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور جب تم دین پر آ جاؤ گے، اللہ کی مان کر چلو گے، اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو بات میں عرض کرتا ہوں کہ اصل یہ تقریب تو مدرسے کی سنگ بنیاد کے نام پر ہے. اس لیے میرے بھائیوں دل کھول کر مدرسے کا تعاون کرے، دامے درامے سخونے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جواد ہے، جواد. اسی اللہ کے ہم بندے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمیں بھی سخی بننے کا حکم دیا ہے. اور جواد کس کو کہتے ہیں میرے بھائیو؟ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے جواد. جواد کہتا ہے کہ بن مانگے کسی کو دے اور خوب دے، بن مانگے کسی کو دے اور خوب دے. تو اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ کے بے شمار نعمتیں بن مانگے اللہ نے ہمیں دی ہیں اور خوب دی ہے میرے بھائیوں. تو اپنے آپ میں سخاوت کا وصف پیدا کرے. اللہ کا نبی سخی تھا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کسی نے کسی چیز کا سوال کیا تو اللہ کے رسول کے زبان پر لا کبھی نہیں آیا، منع کبھی نہیں کیا. بلکہ ایک صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ دیہاتی تھے، بدو تھے، اور دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں تھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس صحابی نے، اس بدو صحابی نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا ان بکریوں کا. اللہ کے رسول نے وہ ساری بکریاں ان کو دے دی. ساری بکریاں، دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں وہ بکریاں ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. اور میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کا کیسا مزاج بنا کہ دین کے نام پر جب بھی ان کو کہا گیا وہ اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمہ وقت تیار ہے، مال کی قربانی. غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی میٹنگ بلاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے آج تمہاری جان کے ساتھ تمہاری مال کی قربانی کی ضرورت ہے، آج تمہاری مالوں کی بھی ضرورت ہے.
میرے بھائیو حضرات صحابہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق جو کچھ ان کے بس سرمایہ تھا وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سامان رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما ترکت لأہلک یا عمر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی ونصف فی سبیل اللہ، کہ میں نے اپنا جو کچھ مال تھا اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا، اور آدھا میں نے اپنے گھر والوں کے چھوڑا اور آدھا میں اللہ کے راستے میں لے کر آیا ہوں۔ عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ آج عمر کے پاس صدیق اکبر کے پاس مال کم ہے، آج میں اس مسابقے میں، اس مقابلے میں، اس کمپٹیشن میں صدیق اکبر سے بازی لے جاؤں گا۔ عمر اپنے دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں صدیق اکبر چھوٹا سا سامان لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں بظاہر وہ سامان بہت قلیل ہے، وہ مال بہت مختصر ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، یا ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں ترکت اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں، اور پورا کا پورا سامان جو کچھ تھا جھاڑو دے کر وہ پورا سامان لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صرف کرنے کے لیے۔ عمر ایک طرف کھڑے ہیں، صدیق اکبر کا چاہیے جواب سنتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے اور اعتراف کر لیتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی مقابلے میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، کیا ان کے بچے نہیں تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، کیا ان کو فقر و فاقہ کا ڈر اور خوف نہیں تھا؟ لیکن جب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی بات آتی ہے تو پھر انہوں نے اپنے آئندہ کل کی فکر نہیں کی اور سارا کا سارا مال اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے قرآن پاک میں نازل یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ ولہ اجر عظیم، کہ کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسن دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام ہے ابو دحدہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ ابو دحدہ۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا یہ اللہ کا پیغام ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ فیضاعفہ لہ ولہ اجر عظیم، کہ اللہ اسے چند گنا کر کے جنت میں اور آخرت میں دے گا اور اس کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جی ہاں یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جو سچ اور حق ہے۔ تو پھر اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کیا کہ میرا مدینہ منورہ میں، یعنی اس وقت مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول بھی تھے، میرا باغ ہے، آپ جانتے ہیں اس کا نام ہے بیرہا، اور وہ مدینے کے باغات میں بہترین اور قیمتی باغ سمجھا جاتا تھا۔ 600 کھجور کے درخت میرے بھائیوں، اور بہترین پھل اس پر آتے تھے، بہترین پھل آتے تھے۔ خود ان کو بھی اس باغ سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر میرے بھائیوں یہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی میں یہ باغ اللہ کے نام پر آپ کے واسطے سے قربان کرتا ہوں، آپ اس کی ذمہ داری قبول کر لے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے آخرت میں ایسا باغ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ نذرانہ، ان کا یہ تحفہ قبول فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی۔ ان کے بھاگ جاگ گئے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابو دحدہ دوڑے دوڑے اس باغ کے پاس پہنچتے ہیں اور باغ میں ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے ہیں، ان کی بیوی بھی وہاں باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو دحدہ باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، وہ فینسنگ کے باہر سے آواز دیتے ہیں اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔
ان کو بڑی حیرانی ہوئی. پھر وہ جب وہ دوڑے بھاگے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب یہ پراپرٹی ہماری نہیں رہی, یہ تو اب اللہ کے ملک ہو گئی, میں اللہ کے رسول سے آخرت اور جنت کا سودا کر کے آیا ہوں. تو میرے بھائیوں, یہ حضرات صحابہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. آج یہ مدرسہ ہے, مدرسہ کا نام, ہمیں کچھ اپنے مال کی ظاہری قربانی پیش کرنی ہے, اور وقتاً فوقتاً ہم قربانی پیش کرتے رہیں گے, اس کا ہم عزم کرتے ہیں. بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے بھی ظاہری اور باطینی تعمیر کی ہم فکر کریں گے, اور انشاءاللہ دنیا جہاں میں جتنے مدارس ہے, جہاں تک ہماری رسائی ہوگی, ہم دامے دیرم سخون اس کا تعاون, اس کی مدد کرتے رہیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین, یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.